ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ ایک بچی کی تصویر نے سب کو غمزدہ کر دیا ہے جو سیلاب کے پانی میں بہتی ہوئی جاں بحق ہوئی۔ وہ دل خراش مناظر یاد آئے جب ایک شامی بچے کی ساحل سمندر پر پڑی لاش نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس تصویر کے بعد یورپی ممالک نے شامی پناہ گزینوں کے لیے اپنے بارڈرز کھول دیے تھے۔ ایک بچے کی قربانی لاکھوں لوگوں کو نیا مستقبل دینے میں کامیاب ہو گئی۔ آج شاید وہ پناہ گزین یورپی ملکوں میں اپنے بچوں کے ساتھ خوبصورت زندگی گزار رہے ہوں گے اور انہیں اس بچے یا اس کے خاندان کی دی گئی وہ قیمت یاد بھی نہ ہوگی۔ دکھوں کو کوئی کتنی دیر تک یاد رکھ سکتا ہے، اور اگر دکھ بھی پرائے ہوں۔ ہمارے ہاں اس بچی کی لاش پر کہیں سے شور شرابہ یا حکمرانوں کا ریئیکشن دیکھا؟ ان حکمرانوں کو پتا ہے کہ اس قوم کی یہی اوقات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان تھے تو ان کے رشتہ دار شمالی علاقوں میں پھنس گئے تو ہیلی کاپٹر سے فوراً ریسکیو کیا گیا۔ شاید اس نوجوان کے ذہن میں یہی خبر ہوگی جس نے ویڈیو پیغام میں تقریباً روتے ہوئے کہا کہ 3 دن سے بچے درختوں سے لپٹے ہوئے ہیں، نیچے ہر طرف پانی ہے، وہ درختوں پر ہی سو جاگ رہے ہیں، خوراک بھی نہیں ہے۔ وہ اپیل کر رہا تھا کہ ان کے بچوں کو بچایا جائے۔ اس کا مطالبہ تھا کہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے 3 دن سے ان درختوں سے لٹکے بچوں کو نکالا جائے۔ ایک بچہ پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، باقی خطرے میں تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھ کر کسی بھی انسان کی آنکھیں چھلک پڑے۔ بلوچستان اور پنجاب کے سرائکی علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ مشرقی پاکستان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہاں جب خوفناک سیلاب آیا اور بہت سے بنگالی جاں بحق ہوئے تو مشرقی پاکستان کے لوگوں کو احساس ہوا کہ مغربی پاکستان نہ ان کا دفاع کر سکتا ہے، نہ ہی سیلاب میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ بنگلہ دیش بننے میں جہاں دیگر عوامل کا ہاتھ تھا، وہیں سیلاب اور 1965 کی جنگ کو بھی ذمہ دار سمجھا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ تباہی و بربادی بنگالیوں نے اکیلے بھگتی۔ اب وہی مناظر ہمیں بلوچستان میں نظر آ رہے ہیں، جہاں بچے درختوں سے لٹکے ہوئے ہیں اور انہیں کہیں سے کوئی امداد نہیں مل رہی۔ سرائکی علاقوں میں بھی تباہی مچی ہوئی ہے۔ کئی ماہ سے پیش گوئی کی جا رہی تھی کہ اس سال زیادہ بارشوں اور سیلاب کا خدشہ ہے، لیکن حکمران اشرافیہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اسے لوگوں کے دکھوں کی کیا پرواہ نہیں؟ ویسے یہ حکمران اشرافیہ کیوں ان عام لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرے جب اسے پتا ہے کہ لوگ ہر قسم کے دکھ سہتے ہیں اور پھر بھی ووٹ اسے ہی ڈالتے ہیں؟ وہ کیوں انہیں اپنے ہیلی کاپٹر دے جو وہ انہی عوام کے پیسوں سے خریدتی ہے، جن کے اپنے بچے 3 دنوں سے درختوں سے لٹکے ہوئے ہیں؟ 3 سال تک عمران خان ہیلی کاپٹر سے نہیں اترے۔ پیپلز پارٹی حکومت میں اس وقت کے وزیر داخلہ کراچی سے بریانی اور نہاری وزارت کے ہیلی کاپٹرز پر منگواتے تھے۔ شریف بھائیوں کے لیے پنڈی، اسلام آباد سے پکوان ہیلی کاپٹر پر مری پہنچائے جاتے تھے۔ یہی علیم خان عمران خان کو 2018 کے الیکشن کے بعد اپنے جہاز میں عمرہ کرانے لے گئے تھے۔ آج وہی علیم خان اپنے جہاز ان روتے بلکتے بچوں کے لیے نہیں بھیجیں گے کہ انہیں ریسکیو کیا جائے۔ جہانگیر ترین کا جہاز عمران خان نے برسوں مفت استعمال کیا، وہ بھی آج خاموش ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سمیت کئی بڑوں کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں، لیکن کوئی بھی تیار نہیں لگتا جو اس نوجوان کی بے بسی سے بھری آواز کا جواب دے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ عوام جب مصیبت میں ہے تو حکمران اور اشرافیہ بالکل لا تعلق ہیں۔ دنیا بھر میں سڑک حادثات کی صورت میں ہیلی کاپٹر سروس عام سی بات ہے، لیکن پاکستان میں اتنے طویل سڑکوں کے نیٹ ورک پر آپ کو کہیں ہیلی کاپٹر نہیں ملتا جو بدترین حادثے کی صورت میں فوری طور پر زخمیوں کو بڑے شہر میں پہنچا کر جان بچانے میں مدد دے۔ ہیلی کاپٹر چھوڑے، آپ کو کسی بڑی سڑک پر کوئی ٹراما سینٹر تک نہیں ملتا۔ MM روڈ 500 کلومیٹر طویل ہے، اس پر آپ کو ایک پیٹرولنگ گاڑی تک نہیں ملتی۔ MM روڈ سے یاد آیا کہ میرے چند اینکر دوست ٹی وی پر میرے اس سڑک پر لکھے کالموں کا مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھیں اس نے 4 سال تک دھول اڑائے رکھی کہ MM روڈ پر لوگ مر رہے ہیں، خاندان اجڑ رہے ہیں، لیکن عمران خان نے میاں والی سے منتخب ہونے کے باوجود اس سڑک کی طرف توجہ نہ دی۔ ان دوستوں کا کہنا تھا کہ میاں والی سے لیا اور بھکر تک پسماندگی ڈیرے ڈالے بیٹھی ہے۔ ان 4 برسوں میں PTI حکومت نے ان اضلاع کے لیے کچھ نہ کیا جہاں سے جیتی تھی۔ لوگ اسی MM روڈ پر ذلیل ہوتے رہے، خاندان اجڑتے رہے، لوگ مرتے رہے، لیکن پھر بھی تازہ الیکشن میں بھکر، لیا اور مظفر گڑھ میں جو MM روڈ کے کنارے پر واقع ہیں PTI سیٹیں لینے میں کامیاب رہی ہے، بلکہ ڈیرہ غازی خان سے بھی PTI کا امیدوار جیت گیا۔ ان دوستوں کا مذاق اڑانا بنتا ہے
ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ تنگ ہوتے اور خاندان اجڑ رہے ہوتے تو بھلا پی ٹی آئی کے امیدوار ان علاقوں کی 4 سیٹوں سے کیسے جیت جاتے۔ 4 سال پنجاب اور وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومتیں رہیں، لیکن ان علاقوں میں سڑک چھوڑیں کوئی بھی بڑا پروجیکٹ شروع نہ ہوا جس سے علاقہ ترقی کرتا، لوگوں کو مزدوری ملتی اور خوشحالی ان علاقوں کا منہ دیکھتی۔ 500 کلومیٹر طویل ایم روڈ کے لیے بہت شور مچانے پر صرف 18 ارب ٹوکن کے طور پر رکھے گئے، جس سے صرف اس سڑک پر مٹی ڈالی جا سکتی ہے، وہ بھی اس رقم سے جو سرکاری افسران اور ٹھیکیداروں سے بچ جائے گی۔ یہی ایم روڈ کے رہائشی برسوں سے روتے پیٹتے رہے کہ سڑک بنوا دیں۔ اب میرے دوست ہی ٹی وی پر میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ غلط کہتے تھے، آپ کے سرائکی علاقوں کے لوگوں کو سڑک نہیں چاہیے، اگر چاہیے ہوتی تو وہ اس ضمنی الیکشن کے موقع کو استعمال کرتے اور بڑا سخت پیغام بھیجتے، لیکن سب کچھ اس کے الٹ ہوا ہے۔ لہٰذا یہ بات سچی نکلی ہے کہ لوگوں کو اپنے مشترکہ مفادات سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کے لیے ذاتی، ملکی اور عالمی ایشوز زیادہ اہم ہیں۔ اگر اہم ہوتے تو وہ بھی اپنے ایشوز حل کروانے کے لیے باہر نکلتے، جلسے جلوس کرتے، احتجاج کرتے، جیسے وہ عمران خان اور مریم نواز کے جلسوں میں شریک ہو کر کرتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، جہاں حال ہی میں عمران خان نے بہت بڑا جلسہ کیا تھا۔ مریم نواز بھی ہر جگہ گئی تھی۔ آپ کو کسی جلسے میں لوگ اپنے مسائل کے لیے اتحاد کر کے اس ایلیٹ کے خلاف احتجاج کرتے نظر آئے؟ الٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی سب عمران خان اور مریم نواز کے نعرے مار رہے تھے۔ بلوچستان، ڈیرہ غازی خان، لیا، بھکر، ملتان اور میاں والی میں کوئی عوامی جلوس نکلا ہے کہ سیلاب نے تباہی مچا دی ہے اور ان کے بچے درختوں سے لٹکے ہوئے ہیں؟ کوئی نہیں نکلا، نہ نکلے گا۔ پھر آپ کو یہ سیاسی اشرافیہ اور حکمران کیوں ہیلی کاپٹر بھیجیں؟ کوئی ایک وجہ بتائیں کہ حکمران طبقہ اپنے ہیلی کاپٹر عوام کے بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے بھیجیں اور خود سائیکل پر دفتر جائیں۔ حکمران اشرافیہ کو پتا ہے کہ آپ عوام مریں یا جئیں، آپ نے مریم نواز اور عمران خان کے بڑے بڑے جلسوں میں نعرے ہی مارنے ہیں۔